السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 89 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں کھانے کو دی ہیں، اسے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری محمل قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کا کپڑے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آج کی آیت نمبر 90۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آج ہم شراب اور اس کی حرمت کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے یعنی تدریجی حکم آیا، ایک دم سے حکم نہیں دیا گیا، درجہ بدرجہ دیا گیا۔ اور پھر حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان واضح فرما۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیات پڑھی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، یا اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے شافی بیان فرما۔ تو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ چنانچہ سیدنا عمر کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی بیان واضح فرما۔ تو سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید الشیطان، جو ابھی ہم پڑھیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر یہ آیت پڑھی گئی تو انہوں نے کہا، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو یہاں شراب کی حرمت کا حکم آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کے بارے میں ایک کام عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ آئیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ شیطان بھی ان سے دور بھاگتا تھا۔ اور قرآن پاک میں تقریباً 17-18 ایسے احکامات ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے پر نازل ہوئے۔ یعنی کس قدر ان کو دین کے اندر دین سے محبت تھی، اور دین کے بارے میں وہ وضاحت چاہتے تھے تاکہ اس پر اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی حکم نہ ہی پتہ چلے تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ اور ہمیں عمل ہی نہ کرنا پڑے، لیکن صحابہ کرام اور ان کو کس قدر شوق تھا کہ وہ دین کو صحیح طریقے سے جان سکیں اور صحیح طریقے سے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ بہرحال یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ جامعہ ترمذی کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احد کے دن صبح کچھ لوگوں نے شراب پی تھی، اسی حال میں وہ شہید ہوئے، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر یعنی اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے فرماتے سنا، لوگوں جب شراب حرام ہوئی اس وقت یہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو سے، اور جس مشروب سے عقل میں فطور آئے وہ خمر یعنی شراب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حرمت شراب کے وقت کا منظر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی شراب پی رہا تھا۔
اور ان دنوں فضیخ یعنی کچی پکی کھجوروں کی شراب ہی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ، ابی بن کعب، ابو ایوب، ابو دجانہ، معاذ بن جبل، سہیل بن بیضا اپنے چچاؤں اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شراب پلا رہا تھا، اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک منادی اعلان کر رہا ہے سن لو شراب حرام ہو گئی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور سل کے ایک بٹے کو اٹھا کر مٹکے کے پیندے پہ مارا تو مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینے کے گلی کوچوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس شخص سے یہ خبر سننے کے بعد لوگوں نے نہ اس کی تصدیق کی نہ ہی پھر کبھی شراب پی۔ سے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جو ہی قرآن کا کوئی حکم ملتا تھا، اللہ کا حکم ملتا تھا، وہ فوراً آنن فانن اس پر عمل کرتے تھے۔ کیوں، کیا، کب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قدر انہیں اپنے رب سے اور اپنے رب کے احکامات سے محبت تھی۔ پھر فرمایا حرمت شراب سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انگور اترنے کے زمانے میں انگور سٹاک کر رکھے تاکہ اسے شراب بنانے والے کسی یہودی یا عیسائی کے ہاتھ فروخت کرے، اس نے دیدہ دانستہ آگ میں جانے کی کوشش کی۔ یہ روایت سنتاً ضعیف ہے، لیکن اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ یعنی اگر مسلمانوں نے شراب ظاہر ہے حرام ہے نہیں پیتے، تو اپنے فروٹس جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں اس نیت سے دینے چاہیے کہ شراب بنے اور ہمیں زیادہ پیسہ ملے، کیونکہ مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کہ ایک اور حدیث ہے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ پھر اس نے عرض کی کہ ہم اس سے علاج کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ اگلی حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ اور مشروب حرام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، جامعہ ترمذی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ یعنی ہم تھوڑی مقدار میں بھی شراب نہیں لے سکتے اور ایز اے میڈیسن بھی اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا گیا شراب کا سرکہ بنا کر اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کا ایک وفد مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں برتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برتنوں کا نام لیا جن میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی، کسی دوسرے استعمال میں نہ لائے جائیں، انہیں توڑ دیا جائے اور ان میں نبیذ بھی نہ بنائی جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی شراب کے برتن تک جو ہے وہ اس گھروں سے ختم کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے کوئی دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز قرار دے دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زنا جو ہے آج کس قدر عام ہے اور اس کو کئی نام دے دیے گئے ہیں۔ ریشم جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کپڑوں کے اندر مکس کر کے اب مردوں کو پہنایا جا رہا ہے۔ پھر شراب جو ہے اس کو ڈفرینٹ ڈرنکس کے نام دے دیے گئے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ ڈرنکس کے اندر ملا کے بھی پلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح موسیقی جو ہے وہ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور ان سب چیزوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے شراب پی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیوں سے اسے 40 ضربیں لگائیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باہر کے مالک میں یا اگر کہیں پہ بھی ایسے سٹورز جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں اور ان پر شراب جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کو سیل کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو یہ ان کا بزنس جائز نہیں ہے، ان کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سود سے متعلق سورہ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ان
آیات کو پڑھ کر سنایا، پھر فرمایا شراب کی خرید و فروخت حرام ہے۔ صحیح بخاری کی یہ بھی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں کو لعنت فرمائی۔ اب یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے کہ کون سے 10 لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے؟ شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا یعنی جو بنوا رہا ہے شراب، پینے والا، اٹھانے والا جس کے لیے لے جائی جائے، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت، کھانے والا، خریدنے والا جس کے لیے خریدی گئی، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ تو شراب اور جوئے سے متعلق اگرچہ اس آیت میں تحریم یا حرام ہونے کا لفظ صراحت سے مذکور نہیں، تاہم انداز بیان سے سب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ اس انداز میں انما حصر کا لفظ لا کر شراب اور جوئے کو آستانے اور پانسے کے ساتھ ملایا گیا ہے، جن کی حرمت کی کئی مقامات پر وضاحت ہے۔ ان چیزوں کو ناپاک کہا گیا ہے، انہیں شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، انہیں باہمی عداوت اور یعنی دشمنی کا پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزیں قرار دیا گیا ہے۔ اور آخر میں تنزیہ اور سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کہ آیا ان تمام تر قباحتوں کے باوجود بھی تم باز آتے ہو یا نہیں؟ جس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ربنا منتحنا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن کہا کہ یہ رجز ہیں۔ رجز کہتے ہیں یعنی گن آنے والی گندگی۔ تو ظاہر ہے کہ مومن کا گندگی سے کیا تعلق ہو؟ پھر کہا گیا کہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے، تو مومن شیطانی کام تو نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کہنا کہ حرام کا لفظ نہیں ہے، یہ اپنے دل کو بہلانے والی بات ہے۔ شراب کی حد کے بارے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ شراب کی سزا حد ہے یا تعزیر۔ اس شعبے کی وجہ یہ ہے کہ دور نبوی میں سزا دینے والی چیز صرف کوڑے ہی نہیں تھے، بلکہ بعض دفعہ ہاتھوں سے، جوتوں سے، چھڑی سے، کپڑے سے اور ٹہنی سے مار کر سزا دی جاتی، اور بعض حدیث میں 40 کی تعداد کا بھی ذکر نہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں سے حدیث 3 سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ایک باب کے عنوان میں حد کا نام ہی نہیں لیا۔ باب کا عنوان ہے شرابی کی سزا، شرابی کے بیان۔ نیز حدیث نمبر 7 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے آخری الفاظ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یعنی متعین طریقہ بیان نہیں فرمایا یا مقرر نہیں کیا، اور جو لوگ اسے تعزیر نہیں بلکہ حد سمجھتے ہیں، اور اکثریت کا یہی مذہب ہے، ان کی دلیل بھی حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ کی حدوں کے سوا کسی کو بھی 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چونکہ دور نبوی میں بھی شرابی کی سزا 40 کوڑے مارنا ثابت ہے، لہٰذا یہ حد ہے، تعزیر نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات جو کی گئی اسی آیت کے اندر، وہ دوسری بات جوئے کی اقسام ہیں، یعنی جوا تو میسر یعنی یسر سے ہے وہ مال جو مال و دولت جو مفت میں یا آسانی سے ہاتھ لگ جائے، اسے ہی جوا اور کمار بازی بھی کہتے ہیں۔ جوئے کی معروف قسم تو شرعاً اور قانوناً حرام ہے، اور جواری کو کسی معاشرے میں بھی معاشرے کا معزز فرد نہیں سمجھا جاتا، مگر موجودہ دور میں جوئے کی کئی نئی اقسام بھی وجود میں آ چکی ہیں، جن میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی، اور بعض کو حکومتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ ایسی سب نئی شکلیں بھی حرام ہیں۔ مثلا لاٹری، معمہ بازی، رائفل ٹکٹ، انعامی بانڈز، ریس کورس اور بیمہ کی بعض شکلیں، نیز چوسر اور شطرنج وغیرہ بھی کمار ہی کی قسمیں ہیں۔ بت اور آستانے، جو تیسری چیز اس آیت میں منع کی گئی، ایسے مقامات جنہیں کسی موجود یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرکی عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدیس کا درجہ حاصل ہو، اور وہاں نظریں نیازیں بھی چڑھائی جاتی ہیں، ان میں مرکزی کردار چونکہ کسی بت کی پیر، فقیر یا اس کی روح کا ہوتا ہے، لہٰذا بت گری، بت پرستی اور بت فروشی سب چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور اس کے علاوہ مجسمے اور جاندار اشیاء کی تصویر کشی بھی حرام قرار دی گئی ہے، بالخصوص ایسے انسانوں کی جنہیں دینی یا دنیاوی لحاظ سے معاشرے میں کوئی ممتاز مقام حاصل ہو یا کبھی رہ چکا ہو۔ نمبر 4 پانسے جو ہے، جس کا ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو بتوں کے نام پر تیر جو ہے وہ لوگ رکھتے تھے، اور عرب کے تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ اس کام کو کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور وہ پھر ان کے ذریعے سے فال لیتے تھے۔ پانچویں چیز ہے شراب کس طرح باہمی عداوت اور بغض کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لیے بھی حدیث موجود ہیں
کہ شراب اور جوا بامی عداوت کا سبب کیسے بنتے ہیں، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہمیں جو غنیمت کا مال ملا، اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ تھا، اور ایک جوان اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی۔ میں ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری آدمی کے دروازے پر باندھا کرتا تھا۔ میرا کام تھا کہ ان دونوں اونٹنیوں پر اسکر گھاس لاد کر لاؤں اور اس کو بیچوں۔ میرے ساتھ اس کام میں بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ میرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونے والا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس آمدنی سے ولیمہ کروں۔ ایک دن سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی گھر میں بیٹھے شراب پی رہے تھے، اور ایک گانے والی گانا گا رہی تھی۔ اس نے جب یہ مصرع گایا، اٹھو حمزہ فربا جوان اونٹنیوں کا قصد کرو، یہ مصرع سنتے ہی سیدنا حمزہ تلوار لے کر ان اونٹنیوں کی طرف لپکے اور ان کے کوہان کاٹ ڈالے اور پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرا گیا، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت زید بن حارثہ بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم تینوں روانہ ہوئے اور سیدنا حمزہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ سے ناراض ہوئے، مگر حمزہ نے جو نشے میں دھت تھے آنکھ اٹھائی اور کہا، تم ہو کیا؟ تم لوگ میرے باپ دادا کے غلام ہی تو ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پاؤں لوٹ آئے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب پی کر انسان کس طرح ایسے کام کرتا ہے جو سراسر دشمنی کا باعث بنتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک مجلس میں گیا، وہ کہنے لگے، آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ میں ان کے ہاں ایک باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک اونٹ کی بنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا اور پیا۔ پھر میں نے ان سے مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا اور کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے ہیں۔ یہ سن کر ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا مجھے مارا تو میرا ناک زخمی ہو گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی تو اللہ عز و جل نے میرے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انما الخمر والمیسر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جوئے کا معاملہ بعض دفعہ شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ہارا ہوا فریق جب اپنا مال کثیر و دولت حتیٰ کہ بعض دفعہ اپنی بیوی تک بھی ہار بیٹھتا ہے تو دنیا اس کے آگے اندھیر بن جاتی ہے، اور جب اب اس میں جو عداوت پڑتی ہے وہ دیوانہ وار ہوتی ہے، جو بہت سے دوسرے جرائم کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہ تو شراب اور جوئے کے ظاہری اثرات ہیں، اور باطنی اثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت سابقہ آیات میں مذکور ہوئی ہے، مثلا شراب، جوئے، آستانوں کی تقدیس اور تیروں کے ذریعے سے فال لینے سے بچو۔ اور اگر اس حکم کو عموم پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ سب برے کاموں سے بچو اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ عمل شیطان ہیں، اور ان سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو آج کی جو تفسیر ہے اس کے ابھی ڈیٹیل آگے اور موجود ہے اگلی آیت میں، لیکن تفسیر چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔